کبھی کبھی ہم ایسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں جن میں ہمارا قصور نہیں ہوتا، مگر مکمل طور پر قصوروار ہم کو ہی ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ زندگی کے امتحانات میں سب سے مشکل امتحان تب آتا ہے جب اپنوں کی محبت پر یقین نہیں رہتا اور ہم ان کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے جب ان کا رویہ ہمارے ساتھ مشکوک ہو جاتا ہے۔ میرا نام زاویہ ہے اور میں ملتان کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، میں وہاں کی رہنے والی ہوں۔ زندگی بڑی عجیب ہے، سب کو ہی آزماتی رہتی ہے، مگر کچھ لوگوں کی آزمائش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ان میں ہی میرا بھی شمار ہوتا ہے۔ ایک آزمائش کے بعد دوسری آ جاتی ہے، اور کبھی تو یوں لگتا ہے کہ یہ آزمائش نہیں ہماری سزا ہو، مگر غلطی کا علم نہیں ہے کہ کس غلطی کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے۔ میری اماں ایک اللہ لوک انسان تھی اور وہ لوگوں کو تعویذ بنا کر دیا کرتی تھی۔ ان کی اس بزرگی کا تو مجھے بھی علم نہیں تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے وہ دوسروں کو یوں ہی بے وقوف بنا رہی ہیں۔ ہمارے گھر کا چولہا جلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، تو اماں نے یہ والا راستہ اختیار کر لیا۔ جب پیٹ کا ایندھن پورا کرنے کے لیے اور اس بھوک کی آگ کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا تھا، تو پھر یہی وہ راستہ تھا جو اماں کے ہاتھ آیا تھا، کیونکہ ہنر ہم دونوں کے پاس نہیں تھا اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ خیر، اماں تعویذ بنایا کرتی تھی اور دن رات ایک ہی کمرے میں بند رہا کرتی تھی۔ ایک دن اماں تعویذ بنا رہی تھی، اور چونکہ ان کا یہ کام زیادہ چل گیا تھا، اپنے نام سے انہوں نے آستانہ کھول لیا تھا، اور وہاں پر روز لاکھوں کی تعداد میں عورتیں آیا کرتی تھی۔ رات کو بڑی ہی مشکل سے اماں وہ آستانہ بند کر کے اپنے کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھی۔ میں خاموشی سے بس دیکھتی رہتی تھی کہ لوگ کس قدر بے وقوف ہیں کہ اماں تو 5 وقت کی نماز تک نہیں پڑھتی، اور وہ اماں سے تعویذ لے کر جاتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ تعویذ ان کو شفا دے دیں گے یا ان کی مرادوں کو پورا کر دیں گے۔ بدنا اس سے پوچھے کہ اگر یہ تعویذ ان کی مرادوں کو پورا کر سکتے تھے تو اماں کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایک دن میں اور اماں ناشتہ کر رہے تھے تو میں بے ساختہ ہنسنے لگی، تو اماں نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ تم یوں گلا پھاڑ کر ہنس کیوں رہی ہو؟ پہلے تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر پھر آہستگی سے کہا کہ میں اگر آپ کو بتاؤں گی تو آپ برا منا جائیں گی۔ انہوں نے پراٹھے کا نوالا توڑا تھا کہ پھر اس کو واپس پیٹ میں رکھ دیا، اور مجھے کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں تمہاری بات کا بلا وجہ برا منا جاؤں۔ ہم دونوں کے درمیان کافی فاصلے آ چکے تھے، کیونکہ ان کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا تھا اور مجھے ان سے سوائے وقت کے اور کچھ چاہیے ہی نہیں تھا۔ ہمارے والدین ہمیشہ اسی لیے غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو ان کے پیسے اور آسائشیں چاہیے، جب کوئی ہم بچوں سے پوچھے تو ہم ان کو بتائیں کہ ہمیں اپنے والدین سے آسائشیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ اپنے ساتھ چاہیے، ان کا ساتھ، ان کا پیار اور ان کا وقت چاہیے، کیونکہ باقی سب ہم دنیا میں حاصل کر لیں گے، مگر یہ 3 چیزیں ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتی، اور ان کا متبادل کچھ اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ آسائشوں کا متبادل کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا، مگر والدین کے دیے گئے وقت کا متبادل کہیں پر نہیں مل سکتا۔ جس پر انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا کہ لڑکی کہاں کھو گئی ہو؟ مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہنے لگی تھی، جس کا تمہیں ڈر تھا کہ میں برا منا جاؤں گی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ میں ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، اور کہا کہ اماں میں مذاق کر رہی تھی۔ ان کو میری بات کا یقین نہیں آیا تھا، تو کہنے لگی کہ جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے، تو مجھے ان کی منافقت بہت بری لگی۔ اپنے والدین کو برائیاں کرتے دیکھنا بہت برا لگتا ہے، لیکن میں نے کہہ دیا کہ میں سچ میں یوں ہی آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکیاں آ گئیں جو سارا دن اماں کے ساتھ ہوتی تھیں اور ان کی مدد کرتی تھیں، تو اماں ان کے ساتھ تیار ہو کر چادر وغیرہ اوڑھ کر آستانے پر تشریف لے گئیں، اور میں کمرے میں آ کر فلم لگا کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ زندگی اتنی عجیب کیوں ہے۔ مجھے ہمیشہ کی زندگی کو سوچتے ہوئے بس یہی خیال آتا تھا کہ یہ اتنی عجیب کیوں ہے، اتنی غیر متوقع کیوں ہے۔
کہ ہمیں معلوم تک نہیں ہوتا کہ اگلے قدم میں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ اتنا وقت گزر چکا تھا مگر ماضی میرا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دیکھنے میں میری کوئی عمر زیادہ نہیں لگتی تھی مگر میں نے زندگی بہت جی لی تھی، یہ شاید گزار لی تھی۔ ہم آج کل کی نسلیں بڑی ہی عجیب تھیں کہ ہمیں آباء و اجداد سے وراثت میں اداسی اور مایوسی ملے گی۔ ہاں، اداسی تو ہمیں وراثت میں ملی تھی مگر مایوسی ہمیں اس نہ ختم ہونے والی نام اداسی نے دے دی تھی۔ ایسی اداسی جو سب ٹھیک ہونے پر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، بڑھتی ہی چلی جاتی تھی کہ خوشی کے موقع پر بھی ہم یہ کہہ کر اداس ہو جاتے ہیں کہ اب رونقیں ہمیں خوش نہیں کرتی۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم سب نے جینا چھوڑ دیا ہے اور زندگی کو بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ چند دن بعد میری سالگرہ تھی تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ سالگرہ آتی ہے تو ہم بہت اداس ہو جاتے ہیں اور مزید یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کیا ہم نے زندگی کے ساتھ زیادتی کر دی یا زندگی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ پتہ نہیں قصوروار کون تھا، ہم خود تھے یا زندگی تھی، لیکن جس نے بھی یہ برتاؤ کیا اس نے ہم سے بہت کچھ چھین لیا۔ میں اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی کہ موبائل کی بیل بجی۔ میں نے اپنے ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹکتے ہوئے سر کو ہولے سے نفی میں ہلایا اور بائیں ہاتھ سے اپنی کن پٹی کو سہلاتے ہوئے موبائل اٹھایا تو میری دوست کی کال تھی۔ اس نے کال اٹھاتے ہی مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم صبح سے کہاں ہو؟ میں کب سے تمہیں فون پر فون کر رہی ہوں مگر تم جواب ہی نہیں دے رہی۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ یار آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے میں نے موبائل نہیں دیکھا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ آج پتہ نہیں کیوں ایک بار پھر سے زندگی کو سوچنے بیٹھی تو کتنا ہی وقت یوں ہی ضائع ہو گیا تھا۔ حالانکہ میں یہیں بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ وقت کہاں ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں معلوم کیوں نہیں ہوتا، کیوں لگتا ہے زندگی تیزی سے گزر رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں آج کل میں بہت کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ اب بھی اس نے کہا کہ کہاں کھو گئی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک بار پھر سے سوچوں میں کھو گئی ہوں۔ میں نے اداسی بھرے انداز میں کہا کہ یار مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں خود سے کھو رہی ہوں۔ تو آگے وہ میری سہیلی تھی اور سہیلیاں تو اکثر ہی ایسی بات کو کوئی اور ہی رنگ دے دیتی ہیں، تو اس نے بھی شرارتی انداز میں کہا کہ کس میں کھو رہی ہو؟ تو میں نے برا مناتے ہوئے کہا کہ اپنے آپ سے ہی دور ہوتی جا رہی ہوں اور علم نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ تو میں نے یوں منہ بنایا کہ جیسے کسی نے ایک کڑوا بادام نکل لیا ہو اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس ان فضولیات کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، سارا دن تو گھر کے کاموں اور اماں کے آتے مہمانوں کو نپٹاتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی مجھے معلوم ہے کہ تم گھر پر بیٹھی بور ہو رہی ہوگی، اس لیے میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ ہم دونوں کالج کے زمانے کی سہیلیاں تھیں، پھر میں نے تو آگے پڑھائی کو ترک کر دیا کہ مجھے یہ دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ ویسے بھی بیٹھے بیٹھے میں پتہ نہیں کون سی دنیا میں کھو جایا کرتی تھی، تو اسی لیے میں نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا اور گھر کی زندگی کو خوش آمدید کہنا پڑا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے پڑھائی میں دل لگانے کی بہت کوشش کی تھی مگر میں اس میں بری طرح ناکام ٹھہری تھی۔ بظاہر دیکھنے والوں کو میری زندگی بڑی خوبصورت اور مکمل لگا کرتی تھی، مگر وہ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ دور کے ڈھول سہانے، تو کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میری اماں کا اصل نام تو راشدہ تھا مگر انہوں نے اپنا نام بدل کر عالیہ رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور سب آستانہ عالیہ کہا کرتے تھے اور سب کو یہی لگتا تھا کہ ان کا اصل نام بھی عالیہ ہی ہے، تو اسی لیے جتنی عورتیں وہاں سے ملنے آتی اور جب ان کو معلوم ہوتا کہ میں عالیہ کی بیٹی ہوں تو سب مجھے کہتی کہ تم کتنی خوش نصیب ہو، اور پتہ نہیں کیوں یہ بات مجھے اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوتی، مگر میں بس ان کا دل رکھنے کو مسکرا دیا کرتی تھی کہ اپنے تمام زخم دنیا والوں کو دکھانا فرض نہیں ہوتے، لوگوں کو بس چٹپٹی سی کہانیاں چاہیے ہوتی ہیں
ان کو آپ کے غم اور آپ کی اذیت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ لوگ تو لوگ ہیں کہ وہ غیر ہوتے ہیں۔ یہاں تو اپنوں کو بھی آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے کتنے ہی زخم روز یوں ہرے ہوتے رہتے تھے، مگر اب میں اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتی تھی۔ تبھی میری دوست نے کہا کہ یار، میں اپنی ماما سے تمہارا اتنا ذکر کرتی ہوں کہ وہ مجھے کہتی رہتی ہیں کہ اپنی دوست سے ملوا دو، تو میں نے آج تمہیں اسی وجہ سے فون کیا ہے کہ اس ہفتے میں جس دن مرضی تم چاہو تو میرے گھر آؤ، کیونکہ میرے گھر والے تمہارے فین ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکان بکھر گئی۔ مجھے اس کی فیملی بہت پسند تھی، تو یہ بات وہ بھی جانتی تھی کہ مجھے اس کی فیملی سے ملنے کا کس قدر شوق تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ لوگ کیسے یوں محبت سے رہ لیتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کیے بغیر رہتے ہیں، اور خاص کر میں اس کے باپ کو دیکھنا چاہتی تھی جس نے اسے یوں شہزادیوں کی طرح پالا تھا۔ تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ادیبہ، میں تو تمہاری فیملی سے ملنا چاہتی ہوں، تمہیں خود بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے کس قدر شوق ہے۔ تو اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اس شوق کو اب تم پایہ تکمیل تک پہنچا دو، کیونکہ اتنے عرصے سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، نہ تم خود آ رہی ہو نہ مجھے آنے دے رہی ہو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم دونوں نہیں جانتی تھی کہ ہمارا نہ ہی ملنا کس قدر ضروری تھا۔ تو میں نے کہہ دیا یار بس یوں ہی تھوڑی مصروفیت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، جس پر اس نے چٹک کر کہا کہ فضول بات نہ کرو، میں جانتی ہوں تم سارا دن گھر میں بیٹھ کر فلمیں دیکھتی رہتی ہو، اسی وجہ سے تو تمہارا دماغ کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوتا ہے۔ یہ بات صرف اسی کو معلوم تھی کہ میں سارا دن اتنی فلمیں دیکھتی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میرا اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ میں دن رات ہر طرح کی فلمیں دیکھتی رہتی، اور اماں کو بھی اس بات کا معلوم نہیں تھا۔ ہم نے کون سا وقت ساتھ گزارا تھا۔ خیر، میں نے اریبہ سے کہہ دیا کہ میں کچھ دن بعد اس سے ملنے آ جاؤں گی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کب جاؤں گی، کون سا دن میرے لیے مناسب رہے گا۔ اماں نے تو مجھے نہیں روکنا تھا۔ ایک وقت ہوتا ہے جب انسان والدین کا بھروسہ جیت لے تو اس کے بعد ساری زندگی کے لیے وہ اس پر شک نہیں کر سکتے، چاہے وہ غلط بھی کر لے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ میں نے اپنی سوچوں کو بڑی مشکلوں سے مثبت رخ پر رکھا تھا۔ میں جب بھی اریبہ سے بات کرتی تھی مجھے اچھا تو بہت لگتا تھا، مگر اندر ہی اندر میرا دل بہت دکھنے لگتا تھا۔ اپنی وہ تمام محرومیاں یاد آ جایا کرتی تھی۔ میں اسے حسد نہیں کرتی تھی، بلکہ میں تو اس کے لیے بہت خوش تھی۔ مجھے اس کی فیملی کی باتیں سن کر بہت رشک آتا تھا کہ وہ کتنی خوش قسمت تھی، لیکن اگر حقیقت مجھے معلوم ہو جاتی تو مجھے اریبہ سے ہی نفرت ہو جاتی۔ انسان جب کسی کے قریب جاتا ہے تو وہ بہت سی ایسی باتوں سے آشنائی حاصل کرتا ہے کہ اس کے بعد اسے اس شخص سے نفرت ہی ہو جاتی ہے۔ اگلے 2 دن ہمارے گھر میں میلاد کی تیاری ہو رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اریبہ کو یہاں پر ہی بلا لوں، پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہاں بلا لیا تو پھر دوسرے دن اماں نے مجھے اس کے گھر نہیں جانے دینا کہ کل ہی تو وہ تجھ سے مل کر گئی ہے۔ اسی لیے میں نے اسے اس میلاد کے بارے میں اطلاع بھی نہیں دی تھی۔ اماں نے مجھے کہا ضرور تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میری ایک ہی سہیلی ہے، اور ویسے بھی اریبہ اماں کی نظروں میں بہت اچھی لڑکی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے اس سے ملنے کبھی روکا نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ میلاد کی تیاریاں کرنے لگے، کیونکہ یہ سالانہ میلاد تھا، تو یہ میلاد کافی بڑے پیمانے پر تھا، اور اس کو خیر خیریت سے نپٹا دیا گیا تو اگلا دن بہت تھکاوٹ بھرا تھا۔ تو اس سے اگلے روز میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی لیے اماں سے اجازت لے کر میں نے اس کو کال کر دی، اور یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ پھر کہا کہ تم آ جاؤ، میں تمہارا شدت سے انتظار کر رہی ہوں۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ جب کوئی آپ کے آنے کا یوں انتظار کرے اور یوں خوشی کا اظہار کرے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے تو ویسے بھی زندگی میں سوائے اریبہ کی اور کسی کے منہ سے سنا ہی نہیں تھا۔ ہاں، اس بات کا اندازہ بھی مجھے آج ہی ہوا تھا کہ اریبہ کے سوا کبھی بھی کسی انسان نے مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ پھر ایک نیا خیال آیا کہ شاید اریبہ کے سوا کسی اور نے مجھ سے محبت بھی نہیں کی تھی۔
یہ میری سوچیں تھیں اور یہ سارا دن ہی میرا پیچھا کرتی رہتی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اریبہ کے گھر سے مجھے کون سے زخم ملنے والے ہیں تو میں دوبارہ وہاں جانا پسند ہی نہ کرتی، بلکہ دوبارہ جانا تو کیا، میں اس گھر میں جانا ہی کبھی پسند نہ کرتی۔ ضروری نہیں کہ جہاں سے ہمیں خوشیوں کی خوشبو آ رہی ہو ہمیں وہاں سے خوشیاں مل جائیں۔ کبھی کبھی جن جگہوں کو ہم خوشیوں کی بنیاد اور مرکز سمجھتے ہیں ہماری تمام خوشیاں وہاں پر ہی لٹ جاتی ہیں۔ لیکن میری قسمت میں شاید یہ سب لکھا جا چکا تھا کہ مجھے جب بھی لگے گا اب یہ خوشیاں میرے در پر دستک دے رہی ہیں تو تبھی کچھ ایسا ہو جائے گا کہ آنسو میرا مقدر بن جائیں گے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور تھوڑی گھبرا بھی رہی تھی کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا۔ اپنے گھر سے اچھے سے تیار ہو کر میں بس سٹاپ کی طرف چلی گئی تھی۔ چونکہ کالج ہم دونوں اکٹھے جایا کرتے تھے تو مجھے اس کے گھر کا پتہ معلوم تھا، یعنی مجھے علم تھا کہ اس کا گھر کہاں پر تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر میں رکشہ آ گیا اور اس میں سوار ہو کر میں وہاں چلی گئی۔ میں پہلے بھی تنہا آگے پیچھے جاتی رہتی تھی تو اس وجہ سے مجھے ڈر تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ میں بہت پر اعتماد لڑکی تھی۔ ویسے بھی جب آپ کے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں رہتا، یعنی باپ یا بھائی کے روپ میں، تو پر اعتماد ہونا تو آپ کا بنتا ہی ہے کہ اس کے سوا آپ کے پاس کوئی دوسرا انتخاب نہیں بچتا کہ نازک رہنا، ادائیں دکھانا یہ مجھ جیسی لڑکیوں پر نہیں جچتا، بلکہ یہ نازکی اور ملائمت انہی لڑکیوں پر جچتی ہے جن کے نخرے اور لاڈ اٹھانے کے لیے ان کے باپ اور بھائی موجود ہوتے ہیں، جبکہ مجھ جیسی لڑکیوں پر مردانہ روپ ہی جچتا ہے کہ اگر ہم ایسے نہ ہوں تو زمانہ ہمیں بیچ کھائے گا۔ اماں نے مجھے کہا تھا کہ آستانے سے کسی لڑکی کو ساتھ لے جانا، کیونکہ وہ ماں تھی اور فکر مند رہتی تھی کہ انہوں نے زمانے کی اونچ نیچ کے بارے میں بہت سنا ہوا تھا کہ لوگ روز ایسے بہت سے کیس بھی لے کر آیا کرتے تھے، تعویذ کروایا کرتے تھے کہ جن میں بیٹیوں کی وجہ سے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مگر میں اپنی دوست کے گھر جانا چاہتی تھی اور وہاں اتنے عرصے بعد جا رہی تھی تو فکر مندی کے بغیر وہاں پر بیٹھنا چاہتی تھی، بغیر کسی پہرے کے، کیونکہ دوستوں کے درمیان 100 طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں کو یا کسی دوسرے کو ان باتوں کے متعلق علم ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ جب میں گھر پر واپس آؤں گی تو اماں مجھے بہت ڈانٹیں گی، لیکن وہ میں نے سوچا تھا کہ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ابھی تو اس وقت کو میں اچھے سے گزار لوں اور اس کا لطف لے لوں۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ رکشے نے مجھے منزل تک پہنچا دیا۔ قریب ہی ایک پھلوں کی دکان تھی، میں نے وہاں سے پھل لے لیے کہ کسی کے گھر خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اور یہ خیال مجھے اب آ رہا تھا۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا کہ شاید مجھے بیکری کی کوئی دکان نظر آ جائے تاکہ میں کوئی کیک وغیرہ بھی لے لوں۔ تبھی وہاں گلی میں مجھے مڑتا ہوا ایک شخص نظر آیا اور میری دنیا پل بھر میں ہی بدل کر رہ گئی، بلکہ پلٹ کر رہ گئی۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی، مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کس گلی میں غائب ہوا تھا۔ آگے سے 2-3 گلیاں تھیں، مگر میرا سانس پھول رہا تھا۔ لوگ مجھے یوں کھڑے وہاں حیرانی سے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے آگے پیچھے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ ایک دکاندار نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہاں سے جو ایک آدمی ابھی گزرا ہے، کیا آپ نے دیکھا کہ وہ کون تھا؟ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ بی بی یہاں سے کتنے لوگ گزر کر جا چکے ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کس کی بات کر رہی ہیں۔ یہ جواب سن کر میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا، کیونکہ وہ شخص نہیں تھا، اس کے ساتھ میرے بڑے اچھے اور برے حساب باقی تھے۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی، لوگوں کی نظریں بھی مجھ پر تھیں، تو میں نے ان کا دھیان مجھ سے ہٹانے کے لیے راستہ بدل لیا۔ قریب ہی ایک بیکری نظر آئی، وہاں سے کیک لیا اور دوست کو میسج کر دیا کہ میں وہاں کھڑی ہوں، آ کر مجھے لے جاؤ۔ وہ تو جیسے میری کال کے انتظار میں تیار بیٹھی تھی، چند ہی منٹوں میں وہاں پر آ گئی اور ہم ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت خوشی سے ملے۔ یہ دوست بڑے عجیب مخلوق ہوتے ہیں کہ ان کی ملتے ہی اپنے تمام غم بھول جایا کرتے ہیں۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ گھر تو اس کا چھوٹا تھا، مگر اس گھر میں داخل ہوتے ہی
मुझे अजीब किस्म का सुकून मिला था। यूं लगता था जैसे उस घर से मेरा कोई बड़ा पुराना रिश्ता जुड़ा हो। इस दरो दीवार से मुझे अजीब सी मोहब्बत भरे लम्स की खुशबू आई थी। मुझे कहाँ इल्म था कि घर क्यों इतनी मोहब्बत दिखा रहा था। आंखों में पता नहीं कहाँ से नमी आ गई थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि ये घर मेरे घर से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, मगर फिर भी इसे इतनी उनसियत क्यों महसूस हो रही है। कभी कभी हमें अंदाज़ा नहीं होता, मगर कुछ चीज़ों के साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुक़ होते हैं, जैसे रूह का रूह के साथ ताल्लुक़ होता है। तभी उसकी अम्मा आ गई तो कहने लगी, क्या हुआ बेटा, कहाँ पर खो गई हो? तो मेरी दोस्त हंसकर कहने लगी कि अम्मा आप इसकी आदी हो जाए, इसको आदत है कि बात करती कहीं की और कहीं पहुंच जाती है। उसकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता ही शर्मिंदा हो गई थी। उसे घूरी से नवाज कर मैं आंटी से मिलने लगी तो उन्होंने कहा, मुझे यूं लग रहा है मैं तुमसे पहले भी कहीं मिल चुकी हूँ। तो मैं कहने लगी थी कि मुझे भी यूं लग रहा है। तभी उन्होंने कह दिया, क्या तुम आस्ताना आलिया वालों की बेटी हो? तो मैंने फौरन सर को जुम्बिश देकर कहा कि जी बिल्कुल, मैं उनकी बेटी हूँ। मगर आपको कैसे मालूम है? तो कहने लगी कि बेटा, मैं तुमसे एक बार मिलकर आई थी और मैंने अपनी बेटी से कहा था कि वो बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी बच्ची है। मेरा तो जैसे उसके साथ दिल ही अटक कर रह गया है। फिर मुझे एकदम से याद आया कि एक बार वो अम्मा से मिलने आई थी, मगर अम्मा से मुलाकात नहीं हो सकी थी, तो मेरे साथ काफ़ी देर बातें करती रही थी और चली गई थी। फिर उन्होंने ये सुनकर मुझे एक बार फिर से गले लगाया। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी आप दोबारा क्यों नहीं आई? तो कहने लगी, बेटा बस मसरूफियत ही इतनी है कि वक्त ही नहीं मिलता। वैसे भी तुम्हारी अम्मा से जो तावीज़ मुझे चाहिए थे वो मुझे मेरी हमसाई ने ला दिए थे, तो फिर इसी वजह से मेरा वहाँ जाना नहीं बना। लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। देखो ना, अल्लाह ने कैसी करम नवाजी की है कि तुम खुद हमारे घर आ गई हो। वो मुझे कोई और ही मखलूक समझ रही थी, इसी वजह से मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी थी कि मैं तो नमाजें भी पूरी नहीं पढ़ती थी, कहाँ इस सब इज्जत के लायक थी। फिर आंटी बाहर चली गई। मैं और मेरी दोस्त बैठकर बातें करने लगी। उसकी अम्मा हमें खाने के लिए काफ़ी चीज़ें वगैरह दे गई थी। मैं बहुत मोहब्बत से पेश आ रही थी और मैंने घर में खामोशी महसूस करते हुए कहा कि आंटी आपके बच्चे कहाँ पर हैं? मैं तो बतौर ख़ास उनसे मिलने आई हूँ। मुझे उन लोगों का आपस में प्यार मोहब्बत बड़ा पसंद था। उन्होंने बताया कि बच्चे तो अभी स्कूल गए हैं। ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर मायूसी छा गई और मैंने नाराज़ नज़रों से दोस्त को देखते हुए कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं थोड़ी देर से आ जाती ताकि मैं उनसे तो मिल लेती, क्योंकि आप सबसे मिलने का मुझे बड़ा ही शौक़ था। तो उन्होंने कहा, बेटा फ़िक्र मत करो, उन्हें भी तुम्हारे आने का बड़ा इंतज़ार था। ये तो मैंने ज़बरदस्ती भेजा, क्योंकि घर पर रहते तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं करने देना था और थोड़ी ही देर में स्कूल और कॉलेज से वापस आते होंगे, तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। और वाकई थोड़ी देर बाद उनके घर में इतनी रौनक आ गई थी कि हद नहीं। उसके बहन भाई भी आ गए थे और मुझे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था, मगर वो लोग थोड़ा मुझसे शर्मा रहे थे और मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे मेरा इन सब के साथ कोई पुराना रिश्ता है। जब आंटी कमरे में आई और पूछने लगी कि मुझे उन सबसे मिलकर कैसा लगा, तो मेरे लबों पर जानदार मुस्कान फैल गई। मैंने उनसे कहा कि आंटी मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं आप सबसे पहले भी पता नहीं कब कब मिल चुकी हूँ। जिस पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि मेरे बच्चे भी बाहर जाकर यही कह रहे थे कि लग ही नहीं रहा कि हम आप ही से पहली बार मिल रहे हैं। कौन जानता था कि हमारा किस कदर गहरा ताल्लुक था, मगर ये भी कोई नहीं जानता था कि जिनसे मैं मोहब्बत कर रही थी वो सिवाय नफरत की और किसी लायक नहीं थे। वो सभी मुझसे छोटे थे, मगर मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आ रहे थे। उनके अंदाज से लग रहा था कि उनको मेरा शिद्दत से इंतज़ार था। थोड़ी देर में थोड़े थोड़े मेरे साथ बेतकल्लुफ़ हो गए, मगर मेरी दोस्त उनको बराबर घूरे जा रही थी। तो मैंने उसको घूरते हुए कहा
کہ سنو لڑکی، خبردار اگر تم نے ان لوگوں کو مجھ سے دوستی کرنے سے روکا۔ تو کہنے لگی بہن اگر یہ دوستی کر لی نا تو بہت مہنگی پڑ جائے گی، یہ زیادہ اوور ہو جاتے ہیں۔ اس کا انداز صحیح ویسا تھا جو بڑی بہن کا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم چپ رہو، میں ان لوگوں سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے ان لوگوں سے بات کر کے بہت مزہ آیا تھا۔ میرے اپنے بہن بھائی نہیں تھے، اسی لیے میں نے ان کو ہی اپنا بہن بھائی سمجھ لیا تھا۔ تقدیر کے مذاق بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ابو نظر نہیں آ رہے، تو کہنے لگی کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کام کے لیے جا چکے ہیں۔ میں نے ان کو روکا اس لیے نہیں تھا کہ تم ان سے کون سا ملنا چاہو گی۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا ان کے ابو سے ملنے کو شدت سے دل چاہ رہا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ کافی اچھا وقت گزار کر میں بڑی مشکلوں سے اجازت لے کر گھر آئی اور ان سے وعدہ کیا کہ میں جلد ہی آؤں گی، اور یہ میں نے دل میں وعدہ کیا تھا کیونکہ میں ان لوگوں سے واقعی میں دوبارہ جلدی ملنا چاہتی تھی۔ میں گھر آئی تو اماں میری منتظر تھیں اور مجھے معلوم تھا کہ ایسا ہوگا۔ انہوں نے ناراضگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ آستانے سے تم کوئی لڑکی ساتھ لے کر جاؤ تو تم اکیلی کیوں گئی؟ میں نے ناراضگی سے انہیں دیکھا اور کہا کہ اماں کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے نرم پڑھتے ہوئے کہا کہ لڑکی میں نے ایسا نہیں کہا، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، لیکن مجھے زمانے والوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھوں گی، کیونکہ میں ان کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا دوست سے مل کر کیسا لگا؟ تو میں نے چہرے پر مسکان لا کر کہا کہ اماں مجھے بہت اچھا لگا، وہ آپس میں بہت پیار محبت سے رہتے ہیں۔ ان کے چہرے پر بھی عجیب سا تاثر آ گیا اور میں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم جانے انجانے میں صحیح مگر اپنوں کا دل دکھا دیتے ہیں۔ خیر اس کے بعد اماں سونے کے لیے چلی گئیں اور میں یوں ہی سوچوں میں گم سونے کی تیاری کرنے لگی۔ یوں ہی چند دن گزر گئے تھے کہ میری دوست نے کہا کہ اس کے چھوٹے بھائی کی سالگرہ ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ تم آؤ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اماں سے اجازت لینے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں اماں کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی چند روز پہلے تو گئی ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں مجھے وہاں جا کر بہت سکون ملا۔ انہوں نے دکھ سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی تمہیں غیروں کے گھر جا کر سکون مل رہا ہے اور اس وجہ سے تم اپنے گھر سے جانا چاہ رہی ہو۔ میں نے کہا نہیں اماں ایسی بات نہیں ہے، آپ فوراً جذباتی نہ ہو جایا کریں، بس مجھے وہ بچے اچھے لگتے ہیں۔ انہوں نے تھوڑی پسو پیش کے بعد مجھے اجازت دے دی تھی۔ میں وہاں پر گئی۔ ہم دونوں دوستوں نے مل کر اس کی برتھ ڈے کے لیے پورا انتظام کیا۔ میرا ویسے بھی ان چیزوں میں بڑا دماغ چلتا تھا۔ میں کہاں جانتی تھی کہ آج میری دنیا واقعی میں پلٹ جائے گی۔ اس کے بعد بچے آ گئے۔ وہ یہ سجاوٹ دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے اور اس سے زیادہ خوش وہ مجھے دیکھ کر ہوئے تھے۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم دوسری بار مل رہے تھے، بلکہ مجھے تو پہلی بار ملنے پر بھی نہیں لگا تھا کہ ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اتنی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ہم ان کے والد محترم کا انتظار کرنے لگے کہ کب وہ آئیں تو ہم کیک کاٹیں۔ یہ چھوٹی سی فیملی کی گیدرنگ تھی، اسی لیے انہوں نے باہر سے کسی کو نہیں بلایا تھا۔ مجھے تو انہوں نے بطور خاص اس لیے بلایا تھا کہ وہ مجھے اپنی بہن مانتے تھے۔ میری دوست منہ بسوڑ کر کھڑی تھی تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ کیا تم جیلس ہو رہی ہو کہ تمہارے بہن بھائی اب مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں خوش ہو رہی ہوں کہ کم از کم یہ دنیا میں کسی سے تو محبت کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ہم بے ساختہ ہنس دیے اور وہ میری آخری ہنسی تھی۔ تبھی ان کے بابا آ گئے اور میں نے دروازے کی جانب دیکھا اور میرے مسکراتے ہوئے لب صدمے میں بدل گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص ان کا باپ تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی پل کو رکے تھے، لیکن ان کو شاید سمجھ نہیں آیا تھا جو میں دیکھ چکی تھی، وہ ان کو نظر نہیں آیا تھا۔ میری ہمت جواب دے گئی تھی، میرے پیر شل ہو گئے تھے، ٹانگیں وزن اٹھانے سے انکاری ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ میں گھر جا رہی ہوں۔ اس نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے کہا نہیں، میں نہیں رک سکتی۔ مگر وہ پریشان ہو گئی تھی اور اجازت نہیں دے رہی تھی، تو کہنے لگی تم مجھے بتائے بغیر نہیں جا سکتی، ایسا کیا ہوا ہے؟ اس کی اماں اور ابا پریشان نظر آ رہے تھے۔
میں نے پلٹ کر دیکھا تو یہاں مجرم بس وہ 2 ہی تھے اور سزا پانے والے بہت تھے۔ میں رکی، اپنا موبائل نکالا اور اس کے اندر سے اپنی اماں اور ابا کی شادی کی ایک تصویر نکالی۔ بڑی مشکلوں سے اپنے آنسو پر ضبط کر کے میں ان تک پہنچی، اور جب میں نے فون پر ان کے آگے کیا تو دونوں نے بے یقینی سے پہلے اس تصویر کو دیکھا اور پھر مجھے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، میں اس کی بیٹی ہوں، اور پیچھے کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، مگر میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مما کو یہ سچ کیسے بتاؤں۔ گھر آ کر میں اتنا روئی تھی کہ میں لفظوں میں نہیں بتا سکتی کہ میں کس طرح کی اذیت سے گزر رہی تھی۔ کل جس اریبہ پر میں رشک کر رہی تھی، آج مجھے اسی اریبہ سے نفرت ہو رہی تھی کہ وہ ہمارا نصیب جو تھا وہ اریبہ نے چھین لیا تھا۔ اب میں سوچ رہی تھی کاش میں ان لوگوں سے ملی ہی نہ ہوتی۔ جب میں نے کافی دن اس کا نام نہیں لیا تو اماں نے مجھے کہا، کیا ہوا؟ اریبہ سے کوئی لڑائی ہو گئی ہے؟ تو مجھے یہ لگا کسی نے میرے زخم ہرے کر دیے ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اماں کو بتاتی کہ ان کی بہن اور ان کے سابقہ شوہر نے ہم دونوں کو برباد کر کے کیسے اپنی جنت جیسی دنیا بنائی ہوئی تھی۔ میں ماں کو اذیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اماں تعویذ دیتی تھی اور بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آیا کرتے تھے، اور اسی سے ہمارے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد جب میں نے اماں کو سچ بتا دیا تو اماں یہ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ ان کو لگا تھا کہ شاید انہوں نے شادی نہیں کی ہوگی، لیکن انہوں نے کر لی تھی۔ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں ان کو لے کر اسپتال آئی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھ کر آپ کو دنیا جہان کی باتیں یاد آ جاتی ہیں، اور اس لمحے مجھے بھی سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ اماں اور ابا کی ارینج میرج تھی، لیکن شادی کے چند دنوں بعد اماں کو معلوم ہوا کہ ابا اور ان کی بہن ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ میری دادی نے ابا سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ ان کا رشتہ خالہ کے ساتھ طے کر رہی ہیں۔ ان کو خالہ شروع سے ہی پسند نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے میری اماں کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ اور پرانے زمانے میں چونکہ دیکھنے کا پہلے رواج نہیں ہوتا تھا، اسی لیے شادی کی رات ہی جب ابا نے اماں کو دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خالہ بھی اس سے لائم تھی۔ ان کو لگا تھا کہ شاید ابا نے ان کو دھوکہ دے دیا ہے اور ان کی زیادہ خوبصورت بہن سے شادی کر لی۔ لیکن خالہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو ان کو بہت دکھ ہوا۔ اماں نے دادی سے شکوہ کیا تو انہوں نے کہا کہ فکر مت کرو، اب لوٹ کر تمہاری بہن کی طرف نہیں جائے گا۔ اماں کو دکھ تو بہت ہوا تھا، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلو میں اپنا گھر تو بسا لوں گی، کہ طلاق کا دھبا وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ازدواجی طور پر ان کی زندگی تھوڑی بہتر ہو جانے لگی، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ اماں امید سے ہیں تو انہوں نے اماں سے کہا کہ تم یہ بچہ ضائع کروا دو۔ اماں اس بات کے لیے راضی نہیں تھی۔ ابا نے ان کو بہت دھمکیاں دی، مگر اماں نے ان کی کسی دھمکی کو اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ وہ ایک ماں بن چکی تھی، اور ماں ایک بہادر عورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں ان کی گود میں آ گئی۔ اس کے بعد جب نانا نانی کو معلوم ہوا تو انہوں نے خالہ کی شادی زبردستی کہیں اور کروا دی، اور یہ ابا کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، تو خالہ کے لیے بھی تھا۔ مگر چند ہی مہینوں بعد وہ طلاق لے کر آ گئیں۔ وجہ کیا ہوئی یہ تو نہیں معلوم، مگر اماں کا ڈر بڑھ گیا۔ وہ نانا سے ہی بس ڈرتی تھی، اور ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تب میں 4 سال کی تھی کہ اماں اور ابا رہنے کے لیے نانی کے گھر آئے ہوئے تھے، کہ ان دنوں نانی کی طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ جب ان کی رات کو آنکھ کھلی تو ابا پاس نہیں تھے، وہ باہر چلی گئی، اور وہ دونوں کھڑے نظر آئے تو خاموشی سے ان کے پیچھے جا کھڑی ہوئیں، جس پر خالہ ابا سے کہہ رہی تھی کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت تھی تو آج تم لوگوں کی زندگی میں یہ بیٹی کیا کر رہی ہے؟ اس پر ابا نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، پتہ نہیں تمہاری بہن کس کے ساتھ منہ کالا کر کے لگئی ہے۔ اور میں خاموش ہو گیا ہوں کہ میں عزت دار بندہ بس یہی کر سکتا ہے۔ اماں نے اس سے زیادہ نہیں سنا تھا، وہ اس سے زیادہ الزام سہ نہیں سکتی تھی۔ چند دن بعد نانی کا انتقال ہو گیا اور اماں نے بھی فیصلہ کر لیا
کہ اب وہ اپنی بیٹی کے لیے انہیں تڑپا کر رکھ دیں گی، اس شخص کو۔ ویسے بھی ابا کا اب سارا جھکاؤ خالہ کی طرف ہو گیا تھا کہ وہ وہاں پر اکیلی رہتی تھیں، تو وہ انہیں گھر لے آئے تھے۔ ایک روز اماں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور ابا کو طلاق کے کاغذات بھیجوا دیے۔ اس کو بعد انہوں نے شاید خالہ سے، بلکہ یقیناً ان سے شادی کر لی تھی، کیونکہ وہ مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میں اتنی بچی تو نہیں تھی کہ ان کا نقش مجھے یاد نہ رہتا، اور آج ان کو دیکھ کر میں تڑپ گئی تھی۔ میرے بغیر بھی وہ خوش تھے، لیکن اماں یہ صدمہ نہیں سہ پائی تھی۔ وہ شاید ابا کو میرے لیے تڑپتے دیکھنا چاہتی تھی، مگر ان کی خوش باش زندگی کے بارے میں جان کر ان کو حقیقتاً دکھ ہی پہنچا تھا۔ ان کے پاس ہنر نہیں تھا، اسی لیے تعویذوں والا کام شروع کیا تھا کہ وہ عزت سے روٹی کمانا چاہتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے تعویذوں کا علم بھی سیکھا تھا۔ گو کہ مجھے اس پر یقین نہیں تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ یہ علم سیکھا تھا۔ اماں کی موت میرے لیے بھی موت جیسی تھی۔ مجھے صبر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک روز ہماری ہمسائی آئی اور کہنے لگی تمہیں یہ کام شروع کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ تو کہنے لگی تمہاری اماں کے بنائے گئے ان صندوقچوں اور تعویذوں سے تمہیں بہت کچھ مل سکتا ہے، تم دیکھو۔ اور ویسے بھی اب پیسے کا لالچ آ چکا تھا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ کام کروں گی۔ کسی کو اماں کی موت کا علم نہیں ہوا تھا، اور اماں ویسے بھی یہ کام نقاب میں کرتی تھیں، تو میں بھی ایسے ہی کرنے لگی۔ لیکن جیسے ہی میں ان کی گدی پر جا کر بیٹھتی تو میں بے ہوش ہو جاتی، اور میرے سارے جسم میں درد ہوتا اور جسم پر نشان بھی ہوتے۔ اگلے دن میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تو یہ دیکھ کر وہ چیخ پڑی اور کہنے لگی کہ تمہاری کمر پر ایک نہیں 3 بڑے بڑے کٹ ہیں۔ میں یہ سن کر ڈر گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کسی روحانی پیر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ میں تو اماں کی اس چیز کو سنجیدہ نہیں لیتی تھی، لیکن اب میں ڈر گئی تھی۔ اس لیے جب میں گئی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری اماں نے کچھ جنوں کو قید کیا ہوا تھا اور وہ ان سے یہ کام کروا رہی تھی۔ یعنی اماں کے تعویذ اسی وجہ سے اثر رکھتے تھے کہ ان کی قید میں جن تھے۔ مجھے یاد آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے چلا کاٹا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ان کو قید کرنا چاہتی ہو تو تمہیں چلا کاٹنا چاہیے۔ میں نے پہلے فیصلہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گی، کیونکہ میں اریبہ اور ابا کی فیملی کو برباد کر دینا چاہتی تھی۔ لیکن میں گھر آئی اور آ کر سو گئی تو ماں خواب میں آئی اور کہنے لگیں کہ مجھے معاف کر دو، مگر تمہارے باپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے گھر والوں نے زبردستی اس کے ساتھ میری شادی کروا دی تھی، مگر میں کسی اور کے عشق میں پاگل ہو رہی تھی۔ میں تمہیں وہاں سے اپنی مرضی سے لے کر بھاگی تھی۔ باقی کہانی میں نے تمہیں اس لیے سنائی کہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ تمہاری خالہ کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو طلاق قسمت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں نے یہ چلا بھی اسی لیے کاٹا تھا۔ تمہیں اب اپنے باپ کے پاس واپس جانا چاہیے اور مجھے معاف کر دینا۔ اچانک میں اٹھی تو سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اذانیں ہو رہی تھی۔ میں بے تابی سے صبح کا انتظار کرنے لگی اور صبح ہوتے ہی اریبہ کے گھر گئی، اور ابا مجھے دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے میں تمہیں حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے ہو بہو یہی حقیقت بتائی تھی۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ روئی۔ مجھے اماں پر بہت سارا غصہ آیا اور سوچنے لگی کہ انہوں نے ساری زندگی مجھے میرے باپ سے نفرت کرنے پر مجبور کیا، اور آخر میں قصوروار وہی نکلی۔ ابا کا قصور بس اتنا تھا کہ اماں نے ان سے کہا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم انکار کر دو، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ میرے بڑوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا میں یہاں سے واپس جانا چاہتی ہوں، بس میں آپ سے معافی مانگنے آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ اس کے بعد سب نے بہت ضد کی، خالہ نے بھی بہت ضد کی، تو میں وہاں رہنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن تھوڑے ہی وقت میں مجھے احساس ہوا کہ یہ اچھا فیصلہ تھا،